السلام علیکم۔ میں بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، خود پر صرف لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا کہ لگتا تھا کہ خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ شاید جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کی رات کو نہیں ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے نام پر مجھے ایک شفاق انسان ملے گا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی اور یتیم خانے سے ہی وہ شخص مجھے نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں کہ جو میرے شوہر سے اس کے رویے کی باز پرس کر سکے۔ بے بسی مجبوری میرے پاؤں کی سب سے بڑی زنجیر بن گئی تھی۔ شادی کی رات میں نے بہت زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک یتیم خانے سے آئی ہوں۔ میرے لیے تو یہی بہت ہوتا کہ ایک سہارا میں مل جائے۔ وہ شخص 40 سال کے لگ بھگ تھا، دیکھنے میں بھی قبول صورت اور مناسب سا تھا، لیکن میں 20 سال کی خوبصورت الہڑ حسینہ تھی۔ میرا عروسی لباس بھی میرے ہونے والے شوہر نے ہی یتیم خانے کے انچارج کو دیا تھا۔ میں نے وہ پہن لیا، میری ہم جوڑی نے مجھے تیار بھی کر دیا تھا۔ میں نے اس شخص کو نکاح کے بعد اس وقت دیکھا تھا جب وہ مجھے اپنے گھر رخصت کروا کر لے گیا۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے برقع نقاب پہنایا تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کا خریدار کون تھا۔ بہرحال میں روتے دھوتے اپنی ہمجولیوں سے بچھڑ کر ولید کے ساتھ اس کے گھر پر آئی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن گھر ایک اچھے پوش علاقے میں صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ 3-4 کمروں کا مکان تھا، جہاں رہنے والا بس وہ ایک ہی تھا۔ یتیم خانے کے انچارج نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہاری تصویر دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی زیادہ خواب نہیں سجائے تھے۔ میرا ہاتھ تھام کر ولید نے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا، پھر کہنے لگا کہ اپنا برقع اتار دو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں نے اپنا نقاب اور برقع اتارا، کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھا، کیونکہ کافی خوبصورت فرنیچر میرے کمرے میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت تو پورا کمرہ پھولوں سے بہک رہا تھا۔ میرے دل میں شادی کے لیے امنگیں لگی تھی۔ میں خوش ہو گئی۔ اب تک کی محرومیاں مجھے ولید کے گھر میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائشوں کی ابتدا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب ولید کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ اس کی سانولی رنگت، بھدے نین نقش اور بھرا وجود دیکھ کر میرا دل تو جیسے پسیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ یتیم خانے کے انچارج نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن بہرحال یہ میری قسمت تھی اور میں اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھ سے میرے رشتے کے بابت دریافت کرتے، مجھے تصویر دکھا کر میری رضامندی پوچھتے۔ یتیم خانے میں تو جیسا رشتہ آ جائے بس لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنا دل بڑا کیا اور یہ سوچا کہ چلو ہوتے ہوتے مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شوہر نہیں بلکہ ایک شفاق انسان ہے۔ شادی کی رات بجائے میرے پاس بیٹھنے کے وہ سامنے اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا، اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بے بات نظریں میرے پورے وجود پر سفر کر رہی تھی۔ میں اس وقت بے حد نروس تھی، کچھ فطری سی بات تھی اور کچھ مجھے اپنے شوہر کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی، مجھے وہ راحت اور سکون نہیں بخش رہی تھی جیسا کہ اس رشتے کا تقاضا ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ اے لڑکی، اپنا دوپٹہ اتارو۔ یہ سن کر برجستہ میں نے اسے دیکھا تھا، میں نے اس کی جانب دیکھا تھا، میرے آنکھوں میں حیرت تھی۔ شوہر کو تو چاہیے تھا کہ میرے پاس بیٹھتا، مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ناقابل فہم سی بات تھی۔ بڑے متکبرانہ تاثرات میرے شوہر کے چہرے پر دیکھ کر مزید گھبرائی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے۔ جب اس نے دوبارہ سے سخت لہجے سے کہا
कि तुम्हें सुना ही नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो। मैं घबरा कर अपने दुपट्टे से पिने उतारने लगी। मेरे हाथ खौफ के मारे लर्ज रहे थे। वलीद सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ टिकटकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नजरों से नर्वस थी और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश। बहरहाल मैंने अपना अरवसी दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी चुभती नजरें मुझे मजीद उलझन में मुब्तला कर रही थी। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा कि अपने जेवरात भी उतारो। उसकी हर बात मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपने तमाम जेवरात उतार के रख दिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा, मैंने साफ इनकार कर दिया और फौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे वलीद की आंखें लहू रंग हुई थी। वो गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे क्या कहा है? उसके लहजे ने मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने कहा कि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। वो गुस्से से कहने लगा कि अगर मेरी बात से तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ कर रख दूंगा। लेकिन मैं किसी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई है कि मैं तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया हूँ। पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात से इख्तलाफ किया तो जान से मार डालूंगा। उसके गजबनाक लहजे पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर चेहरा लाकर गुस्से से अपने लहू रंग आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए निहायत सख्त लहजे से कहा, चलो वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से बदतरीज आंसू बहने लगे। मैंने उस बेरहम शख्स के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझसे ऐसा काम मत करवाओ, मैं ये सब नहीं कर सकती। औरत तो हया का पैकर होती है, उसी में रहने दो तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो, क्या मैं वाकिफ नहीं कि वहाँ क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि यतीम खाने की आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंगरलियां बनाई जाती हैं। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो ज्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें जमीन से उठाकर मैंने आसमान पर ला के रखा है। आखिर तुम चाहती क्या हो? कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहे, तो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो करो। मैं उसे हैरत से देख रही थी। हमारा यतीम खाना बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी और हमें उसने बिल्कुल माँ की तरह ही पाला था। हमारी हिफाजत भी की थी। मैं ये नहीं जानती थी कि दूसरे यतीम खानों में यतीम लड़कियों और औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस यतीम खाने में आंख खोली थी, हमारी हिफाजत बिल्कुल ऐसे की गई थी जैसे सगी बेटियों की जाती है। मैंने वलीद से कहा, आपको गलत फहमी हुई है। वलीद, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की गिरफ्त और भी मजबूत की थी। मेरे बालों को बुरी तरह से खींचा। कहने लगा, बको मत, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। उतारो अपना लिबास। ये कह के उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं जमीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि शोहर बीवी का लिबास होता है। अल्लाह ताला ने मियां बीवी का रिश्ता बहुत ही पाकीज़ा बनाया है। शर्म और हया का हुक्म दिया है। मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास इसलिए कहा गया क्योंकि लिबास इंसान को ढांप लेता है। ये मेरा कैसा शोहर था जो मुझे बेहिजाब करने पर तुला हुआ था। वो भी यूं। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक महफूज बना चाहती थी जो मुझे इस घर में नजर नहीं आती थी, लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब न थी। वो शख्स फौरन से मेरे पीछे लपका और मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। मुझे कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चिल्लाने लगी। कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे वापस यतीम खाने छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया।
اس نے میرے دونوں رخسار تھپڑ مار کر سرخ کر دیے، مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور جلتے ہوئے سگریٹ سے میرا عروسی لہنگا جلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک میری بات نہیں مانتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میرا لہنگا بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لہنگے کے ساتھ میں بھی جلنا شروع ہو جاتی، میں نے اسے اتار دیا اور خود پر لحاف اوڑھ لیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بے بس اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے میرے منہ پر مار دیا، کہنے لگا اس میں چٹ جوڑے ہیں، اسے پہن کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ اس کا لہجہ ایسا ہی تھا، حقارت سے بھرا ہوا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور کچن میں چلی گئی۔ وہاں پر ہر چیز موجود تھی، لیکن جب میں کچن میں آئی تو پورا کچن گندا ہو رہا تھا۔ سنک میں گندے برتن پڑے تھے۔ چولہے پر چائے والی ایک کیتلی تھی جو کہ بری طرح سے جل جل کر کالی ہو چکی تھی۔ میں نے پورا کچن صاف کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ وہاں کچن میں موجود پورا فریج بھی گندا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھا، لیکن خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ کچن میں ہی کھڑے کھڑے میں نے ناشتہ کیا اور پھر صفائی کرنے لگی۔ اسی دوران میں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کس کیبنٹ میں کون سا سامان پڑا ہوا ہے۔ وہ شخص ناشتہ کر کے کچن میں آ گیا۔ اسے اپنے پاس پا کر مجھے بس ایک ہی احساس ہوتا اور وہ تھا خوف کا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ جو حرکت تم نے رات کو کی ہے، اگر تم نے آج بھی وہی دہرائی تو پورا کمرہ جلا کر راکھ کر دوں گا اور تمہیں بھی جلا دوں گا۔ یہ سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب میں کھانا بنا کر کچن سے باہر آئی تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن رات کے بارے میں سوچ کر میرا دل خوف زدہ ہونے لگا تھا۔ میں اب تک کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر اسے ظلم اور ستم کا نشانہ ہی بنانا تھا تو ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو ہی کیوں؟ وہ تو بیچاری بچپن سے ہی دکھ سہتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے، نہ جانے یہ شخص رات کو میرے ساتھ کیا کرے گا۔ مجھے اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ روتے روتے ہی میں نے رات کا کھانا بنایا اور جب وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا، میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ایسا بھی نہ تھا کہ میں دیوار پھیلا کر باہر جا سکتی۔ دیواروں کے اوپر بھی اس نے بڑے بڑے جنگلے لگا رکھے تھے کہ جن کو پھلانا مجھ جیسی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے تمام کمروں کی کھڑکیاں کھول کر دیکھی، لیکن سب پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ ایک حیوانیت کا مظاہرہ کرے گا، اس لیے میں اپنے کمرے میں گئی۔ چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند جوڑے ڈالے جو صبح کو لے کر آیا تھا اور باہر جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کھولنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گیٹ کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا اور پورا بند تھا۔ گھر میں مجھے سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن 5 منٹ ہی مجھے ہوئے تھے کہ جب کمرے کا دروازہ اس زور سے کھٹکا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بڑے غصیلے لہجے سے اس نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد کرو گی۔ کس کے ساتھ تم کمرے میں بیٹھی ہو؟ کون ہے کمرے میں تمہارے ساتھ؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جس طرح کے حفاظتی اقدام اس نے کر رکھے تھے، کون یہاں آ سکتا تھا؟ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاید وہاں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کسی کو وہاں تو نہیں چھپایا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید شکی مزاج کا شخص ہے۔ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا اگر میں نے یہاں کسی اجنبی کو دیکھا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو اس شخص کی پھر صرف وہی ایک بات تھی جو مجھے میری ہی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھی، لیکن اس بار میں نے اختلاف نہیں کیا کیونکہ مجھ میں مار کھانے کی ہمت نہ تھی۔
مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ شخص کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے اب تک چھوا تک نہ تھا، اب تو یہ ہر روز ہونے لگا تھا۔ وہ شخص مجھے بے حجاب کر کے باہر نکل جاتا، پوری رات کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھر میں رات کو چور گھس آئے۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھی جب مجھے کمرے کے باہر شور سنائی دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا شوہر کسی سے لڑ رہا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، سامنے دو مردوں کو اپنے شوہر کے سر پر پسٹل تانے دیکھا۔ میرا شوہر زخمی حالت میں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں فوراً سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، ان چوروں کو کہنے لگی کہ میرے شوہر کو کچھ مت کرنا، اس سے کچھ مت کہنا۔ چور کہنے لگے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے شوہر کو کچھ نہ کہیں تو جو بھی زیورات اور نقدی تمہارے پاس موجود ہے وہ ہمیں لا دو۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنی الماری کا لاکر کھولا تو اس میں جو کیش تھا، تھوڑا بہت زیور بھی تھا جو کہ میرے شوہر نے مجھے مہر کے طور پر دیا تھا، میں نے وہ سب لا کر ان چوروں کے حوالے کر دیا۔ پیسے لے کے وہاں سے چلے گئے۔ میں رونے لگی، بار بار اپنے شوہر کا چہرہ اور ہاتھ دیکھنے لگی کہ کہیں اسے زیادہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کیونکہ وہ شاید ان چوروں سے لڑ رہا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر زخم تھے، ہونٹ کے قریب خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کیوں ان سے لڑائی کی؟ وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ میرے لیے یہ پیسہ اہمیت نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی زیور۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ پہلی بار مجھے وہ ٹک کر دیکھے جا رہا تھا، جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہو گئی؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ میری بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا۔ لیکن اس رات میں بہت بے چین رہی۔ بار بار میرا دل یہی سوچ کر خوف زدہ ہوتا رہا کہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو وہ میرے شوہر کے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ بے شک میرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، جتنا ذلیل مجھے کر سکتا تھا کرتا تھا۔ وجہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ زیادتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اس کے پسند کا کھانا بناتی، پورا دن اس کے کام کرتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور میں نے وہ پوری نہ کی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر شکی مزاج ہے، اس لیے میں تیار بالکل نہیں ہوتی تھی، بالکل سادہ رہنے لگی تھی۔ اب تو میرے شوہر کا رویہ بھی کچھ بدلنے لگا تھا، وہ بہت خاموش خاموش رہنے لگا تھا، میرے کمرے میں بالکل نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اکثر میں رات کو ہی پورا کچن صاف کر کے سوتی تھی اور اس وقت میرا شوہر چائے کا بھی کہہ دیتا تھا۔ آج کل وہ بہت چپ سا تھا۔ میں سنک میں رکھے گندے برتن دھو رہی تھی کہ جب وہ کچن میں آیا، میں سمجھ گئی کہ اس نے چائے پینی ہے، اس لیے میں نے فوراً سے چولہے پر چائے کی کیتلی چڑھا دی، کیونکہ میں اس کا ہر کام اس کے کہے بنا کر دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ ایسا کرو، جا کے آرام کرو، میں اپنے لیے چائے خود بنا لوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی ابھی مجھے کچن بھی صاف کرنا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ کچن صبح بھی صاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ تم سارا کام کر کے ہی سو گی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے ایسے جملے میرے ساتھ بولے تھے، ورنہ شروع میں تو وہ مجھ پر بہت سختی کرتا تھا، کہتا تھا پورا گھر چمکانے کے بعد تمہیں سونے کی اجازت ہے، اس لیے مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چائے بنا کر دیتی ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا جاؤ، جا کے آرام کرو، مجھے تم ویسے بھی تھکی تھکی سی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ بات سچ تھی کہ چند دن سے واقعی تھکی تھکی سی تھی۔ گھر کے کام مسلسل کرنے سے میرے چہرے پر اب تھکن کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی سنگت کی خواہش بھی ہونے لگی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، مجھے زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔
میں اپنے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں کہ آخر وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ یہ سوچ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سوچا کہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے، اس سے نہ کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن سامنے جو منظر میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ جائے نماز بچھائے رو رہا تھا، نہ جانے اسے کس بات کا غم تھا، وہ کیوں رو رہا تھا میں سمجھ نہیں پائی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور جائے نماز طے کر کے رکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا، تم یہاں کیوں نہیں آئی ہو؟ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو بالکل ہی غیر انسانی سلوک تھا۔ میں تو سمجھی تھی اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، ورنہ وہ اتنا سنگ دل تو نہ ہوتا۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، تم جاؤ یہاں سے، لیکن میں اس کے پاس آ گئی اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے فوراً سے مجھے خود سے الگ کیا تھا، کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کیوں مجھ سے اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے تاکہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی کمی محسوس نہ ہو، وہ آپس میں بات کرے اور خوشگوار زندگی گزارے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، عورت بے اعتبار ہوتی ہے، میں نے بہت بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں، اس لیے مجھے کسی بھی عورت پر مجھے بھروسہ نہیں رہا۔ وہ کہنے لگا، میری ماں اس وقت ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی جب میں 10 سال کا تھا، صرف اس لیے کہ میرا باپ خوبصورت نہیں تھا۔ مجھ سے بڑی میری بہن تھی، جب وہ جوان ہوئی تو میرا باپ انتقال کر گیا، میں نے ابا کی دکان سنبھال لی، بہن کے گھر سنبھالنے لگی۔ میں اس کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کہیں بات نہیں من رہی تھی۔ لیکن ایک بار جب میں گھر میں آیا تو بہن کے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ گلی کے آوارہ لڑکے کے ساتھ زنا کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا بس عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو مار مار کر گھر سے نکال دیا، وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے اس لیے کئی سال شادی نہیں کی، لیکن پھر لوگ مجھے تانے دینے لگے کہ تم سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کی ماں اور بہن بھاگ گئی ہو انہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ یہ سب سن کر میں نے یتیم خانے جا کر شادی کی بات کی اور تم سے شادی کر لی، لیکن تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنی ماں اور بہن کی حرکتیں یاد آنے لگی، اس لیے میں تم سے اس کا بدلہ لینے لگا۔ لیکن جس دن چور گھر میں گھس آئے تھے تو تمہیں اپنے لیے اس قدر پریشان اور روتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جیسا برا رویہ میں نے تمہارے ساتھ رکھا، تمہیں تو مجھے مروا دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے سارا پیسہ اور زیور ان چوروں کو دے دیا۔ میرے لیے تم رو رہی تھی، یہ دیکھ کر میرے خیالات تمہارے لیے بدلنے لگے، لیکن مجھے اپنے رویے پر پشیمانی ہونے لگی، اس لیے تمہارے پاس آنے کی ہمت نہیں، میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا، ولید، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، اگر تھی بھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ جو کچھ ولید کی ماں اور بہن نے کیا واقعی غلط تھا، وہ کسی بھی مرد کو بدگمان کر سکتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔